اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم ترجمہ و تفسیر قرآن کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم کلاس شروع کریں، کچھ چیزوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. تو سب سے پہلے آپ ایک رجسٹر لیں گے اور رجسٹر کو اس طرح آپ ترتیب دے دیں گے. یعنی سب سے پہلے اوپر لکھیں گے ترجمہ و تفسیر قرآن کورس. اس کے بعد آپ نیچے والی لائن میں لکھیں گے پارہ، خالی جگہ چھوڑ دیں گے، رکوع، خالی جگہ چھوڑیں گے، سورہ، خالی جگہ چھوڑیں گے. اس کے بعد تاریخ کے لیے آپ جگہ چھوڑ دیں گے. اس کے بعد نیچے کالم آپ بنائیں گے. پہلے کالم میں لکھا ہوا آیت، اس میں ہم نے جو آیت پڑھ رہے ہوں گے اس کا نمبر لکھنا ہے. اس کے بعد اس آیت کے اندر جو لفظ ہوگا وہ ہم نے لفظ لکھنا ہے. وہ لفظ کن حروف سے مل کے بنا ہے، اس لفظ کا اصل کیا ہے، وہ ہم نے اصل والے خانے میں لکھنا ہے. اس کے بعد قسم کی ہیڈنگ ہے. تو قسم میں ہم نے گرامر کے اعتبار سے لفظ جو بن رہا ہوگا وہ ہم لکھیں گے. تو گرامر بھی ہم اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی پڑھتے جائیں گے تو یہ بھی سمجھ ہمیں آتی جائے گی. اس کے بعد معنی کا خانہ ہے، تو اس خانے کے اندر، اس کالم کے اندر ہم اس لفظ کا میننگ لکھیں گے. اور اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے باب. تو باب میں قرآن پاک کو ہم نے 5 بڑے حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. تو اس اعتبار سے ہم لکھیں گے کہ یہ کون سا باب ہے. تو وہ ہم جب پڑھتے جائیں گے تو اس کی تفصیل میں آپ کو وضاحت کرتا جاؤں گا. اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے مضمون. تو مضمون میں ہم لکھیں گے کہ یہ جو باب بیان کیا ہوا ہے، یہ جو چیپٹر ہے، اس چیپٹر کی یہ کون سی ہیڈنگ ہے، یعنی اس چیپٹر کے اندر کون سی اہم چیز جو ہے وہ یہاں بیان کی گئی ہے، وہ ہم مضمون والے خانے میں لکھیں گے. اور اس کے بعد اصول والے خانے میں لکھیں گے ہم اصول، جو کچھ اس آیت مبارکہ سے ہم سیکھ پائے ہیں، جو ہمیں سیکھنے کو ملا ہے اور جس پر ہم عمل پیرا ہوں گے، وہ ہم اصول والے خانے کے اندر لکھیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آپ دیکھیں گے کہ ہم تعوذ پڑھنے جا رہے ہیں. تو تعوذ کے اندر سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے کہ تعوذ کس پارے کے اندر ہے. تو آپ نے خالی جگہ چھوڑی تھی، وہاں آپ نے لکھنا ہے 14. پارہ نمبر 14 کے اندر تعوذ ہے اور رکوع نمبر 12 ہے. سورہ کا نام سورہ نحل ہے اور آج کی تاریخ آپ لکھیں گے. سورہ نحل کی آیت نمبر 98، اس کے اندر تعوذ کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو آج ہم تعوذ کے بارے میں ہی پڑھنے جا رہے ہیں. تعوذ میں یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں سب سے پہلا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اعوذ. لفظ والے کالم میں ہیں ہم لکھیں گے اعوذ، اور اس کے بعد اصل والے کالم میں جس لفظ سے وہ مل کے بنا ہے، نکلا ہے جس لفظ سے، یعنی یہ اوز لفظ سے یہ نکلا ہے. اور گرامر کے اعتبار سے یہ فعل مضارع ہے. اس کی ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، ہم گرامر پڑھتے جائیں گے تو یہ میں آپ کو مزید وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا کہ فعل مضارع کیا ہوتا ہے. اعوذ کا لفظی مطلب ہوتا ہے پناہ مانگنا یا ملانا. یہ معنی والے کالم میں آپ لکھیں گے. اس کے بعد باب والے کالم میں لکھیں گے احکام. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 بڑے حصوں میں قرآن پاک کے مضامین کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے. تو اس میں پہلی قسم ہے احکام. احکام سے مراد یہ ہے کہ ایسے کام یا ایسی آیات جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی کام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. تو تعوذ پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے، اس لیے ہم نے اس کو احکام کا عنوان دیا ہے. اس کے اگلے کالم میں لکھا ہوا ہے مضمون. مضمون میں ہم نے لکھا ہے شیطان سے تحفظ. تو یہ تعوذ والی جو آیت ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 98، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے تحفظ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. تو اس لیے اس کا جو مضمون بنے گا، اس کا جو عنوان بنے گا، وہ بنے گا شیطان سے تحفظ. باب میں اسی طرح جس طرح ہم کسی بک کا چیپٹر نمبر دیکھتے ہیں،
اور مضمون میں ہم نے اس کے اندر جو اہم ٹاپک لکھے ہوتے ہیں وہ ہیڈنگ جو لکھی ہوتی ہیں وہ لکھیں گے ہم۔ دوسرا لفظ ہے اس میں با اصل لفظ ہی ہے، کسی سے نہیں بنا ہے، با ایسے ہی لکھا جاتا ہے، اور یہ گرامر کے اعتبار سے حرف ہے، اور اس کا معنی ساتھ ہوتا ہے اور کبھی کبھی پر بھی ہوتا ہے۔ اس سے اگلا لفظ اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس کو اس میں جلالت کہتے ہیں گرامر کی روح سے، تو اس میں جلالت ہے یہ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے لائق عبادت ذات، ایسی ذات جو عبادت کے لائق ہو۔ اس سے اگلا لفظ من ہے، تو من یہ بھی حرف ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سے، یہ بھی اپنے اصل پر ہی ہے۔ اس کے بعد الف لام، اسماء سے پہلے یعنی اس کا جو پہلا حرف ہوتا ہے اس سے پہلے الف لام لگا دیا جاتا ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، وہ آئندہ ہم انشاءاللہ العزیز گرامر میں پڑھیں گے۔ تو یہاں جب الف لام آئے گا تو الف لام کا مطلب جو ہوگا یا تمام ہوگا۔ اس کے بعد ہے شیطان۔ شیطان یہ شطن لفظ سے نکلا ہے، شطن مصدر سے یہ بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہلاک یا باطل ہونا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے رجیم۔ رجیم یہ رجم سے نکلا ہے، رجم کا مطلب ہوتا ہے دور کر دینا یا پھینک کر مارنا، گرامر کے اعتبار سے یہ اس میں مفعول ہوگا۔ اس پوری آیت کے اندر ہم نے جو چیز سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں رہیں، روزانہ صبح و شام تعوذ پڑھیں، اور جب بھی جہاں بھی شیطانی عمل دیکھیں یا محسوس کریں تو فوراً تعوذ پڑھ لیا کریں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فوراً پڑھ لینا ہمیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ اب ہم اس کو مزید وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اعوذ کے دو میننگ آتے ہیں، پناہ پکڑنا یا ملنا ملانا۔ تو جب ہم اعوذ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں پناہ پکڑتا ہوں یا میں التجا کرتا ہوں، یا پھر اس کا مطلب ہوتا ہے میں اپنے نفس کو فضل الہی سے ملاتا ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان کے اندر آتا ہوں۔ باللہ کا مطلب ساتھ اللہ کے، من الشیطان شیطان سے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ شیطان سے مراد کیا ہے، شیطان کا مطلب کیا ہے۔ تو شیطان کے لفظ جو ہے شیطان کا، اس کے بھی دو مطلب ہوتے ہیں، ایک ہلاک کرنا یا باطل ہونا، اور دوسرا دور ہونا۔ تو ابلیس اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے ہلاکت میں پڑا، اور اس کا پچھلا کیا دھرا سب باطل ہو گیا، جس وجہ سے یہ ہلاکت میں پڑ گیا، اس لیے ابلیس کو شیطان کہتے ہیں۔ دوسرے میننگ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو شیطان اپنی سرکشی کی وجہ سے قربت الہی سے دور ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے دور ہو گیا، اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ الرجیم کے بھی دو مطلب ہیں، پھینک کر مارنا یا دور کرنا۔ تو جب شیاطین آسمان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ستارہ جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ کر ان پر پڑتا ہے، تو اس سے ڈر کر وہ نیچے زمین پر کی طرف جو ہے وہ بھاگتے ہیں، تو اس لیے شیطان کو رجیم کہا گیا۔ آسمان پر جانے کی کوشش کی وجہ سے شہاب ثاقب یعنی ستارہ جو ہے وہ اس کو مارا جاتا ہے، ان کی طرف پھینکا جاتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں رجیم۔ اور دوسرا مطلب اس کا دور کرنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں الرجیم، دور کیا ہوا یا مارا ہوا یا پھینکا ہوا، یہ الرجیم کا مطلب بنے گا۔ اب ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے
پناہ مانگ لیا کرو۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ تلاوت قرآن سے پہلے تعوذ پڑھ لیا کرو، تو اس کے الفاظ بھی اللہ رب العزت نے بیان قرآن پاک کے اندر فرما دیے ہیں۔ تعوذ کا یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا شرعی حکم کیا ہے، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ حضرت عطا بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تلاوت قرآن سے پہلے استعاذہ واجب ہے، امام خازن کے نزدیک تلاوت قرآن سے پہلے استعاذہ سنت ہے، تلاوت قرآن کے بعد استعاذہ پڑھا جائے یہ حضرت امام ابن سیرین کا قول ہے، اور اکثر علماء کرام یعنی جمہور علماء کرام کا قول یہ ہے کہ تلاوت قرآن سے پہلے استعاذہ مستحب ہے، اچھا عمل ہے، اگر پڑھ لیا جائے گا تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ شرعی حکم کی وضاحت اچھی طرح سے نشین کر لیں کہ تلاوت قرآن سے پہلے استعاذہ کرنا یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا جمہور علماء کے نزدیک مستحب عمل ہے، لہٰذا اسے ترک کرنا یعنی اس کو چھوڑ دینا شرعی طور پر گناہ نہیں ہے۔ بخاری، سنن اربع اور مسند امام احمد بن حنبل میں نماز اور تلاوت کے علاوہ بھی استعاذہ کا معمول آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی اوپر جو کتابوں کے نام ذکر کیے گئے ہیں یہ احادیث کی معتبر کتب ہیں، تو ان کتابوں کے اندر نماز اور تلاوت کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم استعاذہ کیا کرتے تھے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرتے تھے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اعوذ باللہ کس انداز کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے، کس طرح پڑھی جائے، تو اس کے اندر بھی مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی ان سب کے نزدیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر یہ الفاظ پڑھ لیے جائیں تو استعاذہ ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ الفاظ پڑھیں گی تو یہ الفاظ پڑھنا زیادہ اچھا ہے۔ امام اوزاعی اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما ان کے نزدیک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ هو السمیع العلیم یہ الفاظ پڑھنا بہترین الفاظ ہیں یہ، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اس طرح کے الفاظ پڑھ کے جو ہے وہ استعاذہ کیا جانا چاہیے۔ اور ایک اور قول اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم وہمزہ ونفخہ ونفثہ یہ قول کہہ کے یہ جملہ بول کے بھی تعوذ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو عزیز طلباء یہ سارے اقوال جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں یہ تمام اقوال درست ہیں، ان میں سے کسی بھی انداز کے ساتھ ہم تعوذ حاصل کر سکتے ہیں، کوئی بھی الفاظ ہم تعوذ حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ ہم استعاذہ کیوں کریں گے، ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیوں پڑھیں، تو یہ بات جان لیں کہ آفتیں اور مصیبتیں بہت زیادہ ہیں اور ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں پناہ کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شیطان نہایت ہی قوی ہمارا دشمن ہے اور ہمیں نظر بھی نہیں آتا کہ اس کے ہم مقابلہ ہم کر سکیں، اور اس کے مکر و فریب بھی غیر متناہی ہیں، ختم ہونے والے نہیں، اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے یہ، اس لیے ہمیں اس ذات کی پناہ کی ضرورت ہے جو قادر مطلق ہو اور ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ سے رہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنا ضروری ہے اگر ہمیں شیطان جیسی قوت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ شیطان کہتے کسی کی، کس کو ہم شیطان کہیں گے، تو شیطان سے مراد ہر وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیں ذکر الہی سے روک دیتی ہے، ہمیں ذکر الہی سے، یاد الہی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرنے والی چیز، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ انسان ہو، کوئی جانور ہو یا دنیاوی کوئی بھی کام ہو، کسی بھی طرح کی کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں اللہ رب العزت سے دور کر دے گی اس کو ہم شیطان کہیں گے۔ اب اللہ رب العزت سے دور کرنے کی جو صورتیں ہیں وہ تین بن رہی ہیں، یا تو وہ ابلیس ہوگا، یا پھر خبیث افراد ہوں گے،
یا پھر شیطانی خسائل ہوں گے۔ ان کی تفصیل دیکھتے ہیں کیا ہے۔ پہلی صورت کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، فرمایا ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا؟ تو شیطان نے کہا، قال الم اقل لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، بولا مجھے زیبا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی مٹی سے بنایا، جو سیاہ بودار گارے سے بنی ہے، کیا اس فرد کو میں سجدہ کروں جس کو سیاہ بودار گارے سے بنایا گیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قال فاخرج منها فانک رجیم، فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ تو مردود ہے، تو پھینکا ہوا ہے، تو دور کیا ہوا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک قیامت تک تجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی رہے گی۔ تو یہ صورت ابلیس کی صورت تھی۔ تو جب بندہ استعاذہ کرتا ہے تو وہ ابلیس سے اور اس کی ہر شیطانی عمل سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے، کیونکہ ابلیس کو یہ طاقت عطا کی گئی ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کرنے کی ہر طرح سے اپنی پوری کوشش کرتا ہے، تو وہ طرح طرح سے انسان کو بہکانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، مگر جب بندہ اللہ کی پناہ لیتا ہے تو ابلیس کا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوتا اور وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ شیطان کی دوسری صورت خبیث افراد ہیں۔ اس کے بارے میں سورہ انعام کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو دشمن بنایا، جو ایک دوسرے کے دل میں چکنی چیڑی باتیں دھوکہ دینے کے لیے ڈالتے ہیں۔ تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ شیطان انسانوں میں بھی موجود ہیں اور جنوں میں بھی موجود ہیں۔ چونکہ شیطان جنوں اور انسانوں دونوں میں موجود ہیں، اس لیے ہر قسم کے شیطان کی شر سے، تکلیف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لی جاتی ہے، کیونکہ انسان اور جن بندہ کو اپنی باتوں اور وسوسوں سے تکلیف پہنچاتے ہیں اور اس کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ استعاذہ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جانتا ہے اور وہ اس پر قادر ہے کہ بندے کو محفوظ رکھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ تیسری صورت خبیث اور شیطانی خسائل کی ہے، جس کے بارے میں سورہ فلق کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیے میں اس کی پناہ لیتا ہوں جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے اور اس کی سب مخلوق کے شر سے۔ شیطانی خسائل سے مراد وہ تمام بری عادات ہیں جن کا عادی بنانے کے لیے شیطان ہر لمحے کوشش کرتے رہتے ہیں، مثلا برے اخلاق، قطع تعلقی کرنا، بغض رکھنا، لالچ، تکبر، زناکاری، شراب نوشی، بدکاری، حسد، چوری اور اس جیسی دیگر جو ہے وہ بری عادات، وہ تمام کی تمام۔ تو بندہ ابلیس سے اور ہر قسم کے شیطان اور اس کے ہر قسم کے وسوسے اور ہر بری عادت سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اتنی بڑی بڑی آفتوں سے اس کو بچا اور کوئی ذات نہیں سکتی۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ استعاذہ کرنے کا حکم صرف ہمیں ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ہر نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر نیک بندے نے اللہ رب العزت سے پناہ مانگی ہے۔ سورہ ہود کے اندر نوح علیہ السلام نے عرض کی، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، عرض کی اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگو جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف کی آیت ہے، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي، انہوں نے کہا کہ خدا اپنی پناہ میں رکھے، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے۔ اس آیت کے اندر بھی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
سورہ بقرہ کے اندر قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگی۔ سورہ مومنین کی آیت نمبر 97 میں اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پناہ مانگنے کا طریقہ سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے محبوب تم عرض کرو کہ اے میرے رب تیری پناہ شیطانوں کے وسوسوں سے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 10 بار تعوذ پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی اللہ رب العزت اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ یہ بستان التفاسیر یہ کتاب ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہوا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے تعوذ پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو تعوذ سے تعویذ فرماتے تھے۔ مطلب ہمیں بھی چاہیے کہ نہ صرف ہم خود تعوذ پڑھیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور ان پر پڑھ کے دم بھی کریں تاکہ شیطانی وسوسوں سے وہ بھی محفوظ رہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بالغ بچوں کو تعوذ حفظ کروایا کرتے تھے اور چھوٹے بچوں کے گلوں میں اس کا تعویذ بنا کر ڈال دیا کرتے تھے، یعنی تعوذ اتنا اہم ہے کہ صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بالغ بچوں کو تعوذ حفظ کرواتے تھے، ان کو پڑھنے کی تلقین کیا کرتے تھے، اور چھوٹے بچے جو پڑھ نہیں سکتے تھے ان کے گلے کے اندر اس کا تعویذ بنا کر ڈال دیتے تھے۔ آج جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ دعا کرتا ہے، پناہ مانگتا ہے اور اعوذ باللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہے۔ اور پناہ کس سے مانگتا ہے؟ شیطان مردود سے مانگتا ہے، شیطانی وسوسوں سے مانگتا ہے، شیطانی عادات سے مانگتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے تو یہ دائرہ اس چیز کو شو کر رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر مختلف قسم کی برائیاں موجود ہیں، غیبت ہے، حسد ہے، جھوٹ ہے، زناکاری ہے، بدکاری ہے۔ تو جب بندہ تعوذ پڑھتا ہے تو بندہ اس چھوٹے سرکل کی طرح اس سرکل کے اندر جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ خود پڑھتا ہے تو خود بھی، اگر وہ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو بھی جو ہے وہ اس نے محفوظ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی تعوذ پڑھے گا۔ تو اس طرح جو ہے وہ دنیا کی یہ بدعنوانیوں سے، دنیا کی یہ بدکاریوں سے، حسد سے، جھوٹ سے، زناکاری، غیبت، اس طرح کی دیگر برائیوں اور وسوسوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تمام اسٹوڈنٹس یہ نیت اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ایک دن میں کم از کم 10 مرتبہ ضرور تعوذ پڑھوں گا، تلاوت قرآن سے پہلے ضرور پڑھا کروں گا اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔ اب ہم کچھ گرامر کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ عربی گرامر کے اندر جو سب سے چھوٹی چیز ہے وہ حرف ہوتا ہے۔ تو عربی کے اندر 29 حروف ہیں، تو ان میں سے 2 یا 3 یا 4 یا 5 یا 6 اس طرح الفاظ جب حروف ملتے ہیں تو کوئی نہ کوئی لفظ بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم گرامر کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ لفظ کسے کہتے ہیں۔ لفظ کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا۔ تو وہ بات جو انسان کے منہ سے نکلتی ہے، یعنی انسان جس چیز کو اپنے منہ سے، جس آواز کو پھینکتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ لفظ ہے۔ اب لفظ 2 طرح کا ہوگا، یا تو اس لفظ کا کوئی مطلب ہوگا یا وہ فضول ہوگا، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ اگر تو اس کا کوئی مطلب، کوئی معنی ہے، جس کا کوئی معنی ہے، جس طرح کے لفظ ہے اللہ، معلم، یا کوئی بھی لفظ ہم بولتے ہیں جو کہ ترجمہ جس کا بنتا ہے، تو وہ بامعنی لفظ کہلائے گا۔ اور کچھ الفاظ ہم بولتے ہیں جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، جس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا،
جس طرح کہ ہم بولتے ہیں روٹی شوٹی. اب روٹی یہ تو کوئی لفظ ہے، اس کا کوئی میننگ ہے. جب روٹی بولا جاتا ہے تو اس سے کوئی کنسیپٹ انسان کے ذہن کے اندر آتا ہے کھانے کا. لیکن اس کے ساتھ جو شوٹی بولا جاتا ہے یہ ایک فضول لفظ ہے، تو اس کو کہیں گے بے معنی لفظ. تو کلام کو ذرا خوبصورت بنانے کے لیے، گفتگو کو ذرا اچھا بنانے کے لیے ہم بے معنی لفظ کو استعمال کرتے ہیں با معنی لفظ کے ساتھ. اس کے علاوہ اس کا کوئی استعمال نہیں ہے. بے معنی لفظ کو ہم صرف کلام کی خوبصورتی کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس طرح کہ روٹی شوٹی، کھانا وانا، پانی شانی. تو اس حوالے سے ہم اس کے بارے میں بحث بھی نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا کوئی میننگ ہی نہیں ہوتا. تو جس لفظ کا کوئی میننگ ہوتا ہے اس اعتبار سے ہم دیکھیں گے. جس لفظ کا کوئی میننگ ہوگا وہ دو طرح کا ہوگا، یا تو وہ اکیلا ہوگا یا وہ دو یا دو سے زیادہ ہوں گے. اگر اکیلا ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے مفرد. وہ اکیلا لفظ جو اپنا معنی خود ظاہر کرتا ہے، جیسے شیطان، معلم کی مثال ہم نے پڑھی ہے. کوئی بھی لفظ جو اکیلا، جس طرح کہ سارے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے نام جو ہے وہ کوئی نہ کوئی میننگ رکھتے ہیں. اگر وہ ایک لفظ ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے مفرد، اور اگر ایک سے زائد ہوں گے، دو یا دو سے زائد ہوں گے، تو اس کو کہیں گے مرکب. دو یا دو سے زیادہ مفرد الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے، جس طرح کہ کتاب اللہ، رسول اللہ. تو یہ کیا ہوگا؟ مرکب. اب لفظ مفرد کی پہلے ہم اقسام کے بارے میں جانتے ہیں. تو لفظ جو مفرد ہوتا ہے، مفرد لفظ کی 3 قسمیں ہیں. مفرد لفظ کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 3 حرف. تو سب سے پہلے اسم کے بارے میں جانتے ہیں. اسم کا مطلب ہوتا ہے نشانی یا بلندی. تو وہ لفظ جو اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ موجود نہ ہو، جیسے نجم، ستاروں کو کہتے ہیں، تو اس میں کوئی زمانہ موجود نہیں ہے، تو یہ ہوگا اسم. دوسرا ہے فعل. فعل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا. تو وہ لفظ جو اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ موجود ہو، جیسے داخلہ، وہ داخل ہوا، یدخلو، وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا. یعنی تینوں زمانے، ماضی، حال یا استقبال، مستقبل، ان دونوں میں، تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں موجود ہو تو وہ فعل ہوگا، اور اگر اس کے اندر زمانہ موجود نہ ہو تو وہ اسم ہوگا. اور وہ لفظ جو دوسرے لفظ سے ملے بغیر اپنا معنی ظاہر نہیں کر سکتا، وہ اکیلا لفظ اپنا میننگ ظاہر نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اسم یا فعل کے ساتھ مل کے اپنا میننگ بتاتا ہے. جس طرح کہ لفظ آپ نے پڑھا ہے اعوذ باللہ. اعوذ باللہ میں جو با لفظ ہے، اللہ علیحدہ ہے، با علیحدہ ہم نے پڑھا تھا. تو با کا مطلب ساتھ ہے، اور اللہ اس میں جلالت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. تو با جو ہے اس کو اگر اکیلا لکھا جائے گا تو اس کا کوئی میننگ نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کو لفظ اللہ کے ساتھ ملا کے لکھا گیا ہے، باللہ اس کو پڑھا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ. امید کرتا ہوں آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آئی، کسی میں کنفیوژن ہو، تو آپ جو ہے وہ واٹس ایپ مجھے جو ہے وہ وائس میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اس کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا. شکریہ.